السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محترم سامعین، میری اور آپ کی یہ پہلی ملاقات ہے۔ نہ میں آپ کے مزاج سے واقف اور نہ آپ مجھ سے واقف ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ میری بات کچھ حد تک آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ آج کی اس گفتگو کا موضوع خلفائے راشدین ہے، اس لیے پہلے میں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے چار یار اور خلفاء رضی اللہ تعالی عنہم کی منقبت میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ انتہائی توجہ اور سکون کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ جہاں میں جو آئے نئے دار نبی ہیں، حقیقت میں وہ چار یار نبی ہیں۔ رفیق نبی غم گسار نبی ہیں، فدائے نبی جانثار نبی ہیں۔ بڑا ان کا رتبہ ہے اللہ اکبر، ابو بکر و فاروق عثمان و حیدر۔ یہ چاروں خلافت کے مسند نشی ہیں، یہ چاروں اراکین دین مبی ہیں۔ یہی باغبان ریاض یقی ہیں، یہی رازدار رسول امی ہیں۔ یہ محبوب سرور، یہ مقبول داور، ابو بکر و فاروق عثمان و حیدر۔ یہ پروانے ہیں شمع بزم ہرا کے، فدائے نبی اور مقرب خدا کے۔ نمونے ہیں یہ سیرت انبیاء کے، یہ پتلے وفا کے، یہ پیکر حیا کے۔ یہ عدل مجسم، یہ صدیق صدق مصور، ابو بکر و فاروق عثمان و حیدر۔ یہ معراج ایما کے ہیں چار زینے، یہ چاروں ہیں تاج شرف کے نگینے۔ مجلا ہے انوار سے ان کے سینے، سوارا ہے ان کو جمال نبی نے۔ مزکا مصفا مقدس مطہر، ابو بکر و فاروق عثمان و حیدر۔ الہی تڑپتی ہے جب تک رگے جاں، محبت رہے ان کی سینے میں رقصاں۔ ان کی ہے جان دی روح ایما، خدا سے دعا ہے یہی میری ہر آن۔ رہے تا دم مرگ میری زباں پر، ابو بکر و فاروق عثمان و حیدر۔ حضرات گرامی وقار، میرے اور آپ کے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایسا بے نظیر و بے مثال بنا کر اس خاکدان عالم میں بھیجا کہ جن جن چیزوں کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے تعلق ہوا، وہ تمام چیزیں بھی بے مثل و بے مثال ہو گئیں۔ اس دنیا میں بہت سی امتیں ہوئیں، بڑی بڑی طاقت و قوت والی، شان و شوکت والی، طاعت و عبادت والی امتیں ایک دوسرے سے بڑھ کر عالم وجود میں آتی رہیں، مگر وہ امت جس کو حضور محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق حاصل ہوا،
خداوند قدوس نے اس امت کو ایسی شان اور ایسا مرتبہ عطا فرمایا کہ قرآن مجید نے اس کی افضلیت کا خطبہ پڑھتے ہوئے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی اے محبوب انبیاء، محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت، تم تمام امتوں میں خیر الامم اور بہترین امت ہو۔ مسلمانوں، کون نہیں جانتا یہ آخری امت اگلی امتوں سے طاقت و شوکت، عمر کی طوالت اور طاعت و عبادت میں بہت ہی کم ہے، مگر اس امت کو خیر الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے تعلق ہے، اس لیے یہ امت تمام امتوں میں سب سے افضل و بہتر ہے، اور نبی بے مثال سے اس کو نسبت حاصل ہے، اس لیے امت تمام امتوں میں بے نظیر و بے مثال ہے۔ اسی طرح زمانے کو دیکھ لیں، زمانہ ازل سے ابد تک بہت لمبا چوڑا ہے، اور ایک زمانہ دوسرے زمانے سے بہتر ہوتا رہا، مگر وہ زمانہ جس کو خیر الانبیاء سے تعلق ہوا وہ خیر القرون کرنی کے معزز و ممتاز لقب سے سرفراز ہوا، اور ازل سے ابد تک اس زمانے سے بہتر نہ کوئی زمانہ ہوا نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی بے شمار عورتیں بڑی بڑی صالحات اور نیک بیویاں ہوئیں، مگر وہ مقدس اور خوش نصیب بیویاں جو حضور رحمت للعالمین کے شرف زودیت سے سرفراز ہوئیں، قرآن کریم نے انہیں سارے جہان کی عورتوں میں بہترین اور بے مثال بتایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں تم سارے جہان کی عورتوں میں ممتاز اور بے مثال ہو، بشرطے کہ تم تقوی شعاری اور پرہیزگاری کی زندگی پر قائم رہو۔ بہرحال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت خیر الامم، آپ کا مقدس زمانہ خیر القرون، آپ کے ازواج مطہرات خیر النساء، تمام جہاں کی عورتوں میں بہترین، آپ کی آل سارے عالم میں بے مثال، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے وہ اصحاب کرام جو آپ کے منتخب ساتھی، اعلیٰ درجے کے رفیق، آپ کی شمع نبوت کے پروانے، سچے غمگسار اور حقیقی وفادار اور جانثار ہیں، جن کی صحبت و رفاقت کی رب العالمین نے گواہی دی، جن کی نصرت و حمایت کا رحمت للعالمین نے خطبہ پڑھا، جن کی عظمت و فضیلت کا قرآن مبین نے اعلان کیا، بھلا ان کے درجات و مراتب، ان کے فضائل و کمالات، ان کی خیریت و افضلیت کا کیا کہنا۔ یہ ایمان ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام امتوں میں بہترین امت ہے، اور اس بہترین امت میں سب سے بہترین اور افضل و اعلیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ مسلمانوں، تم نے صحابہ کرام کو کیا سمجھا ہے؟ اللہ اکبر برادران ملت، صحابہ کرام یہ مقدس نفوس طیبہ ہیں کہ رحمت عالم کی نصرت و حمایت میں فرش زمیں پر چلتے پھرتے تھے، مگر عرش بری سے ان کے نام خلاق عالم کا سلام آیا کرتا تھا۔ صحابہ آسمان تقدس کے وہ آفتاب و مہتاب ہیں کہ جب یہ خانہ کعبہ کے سامنے خدا بند قدوس کے سجدوں کے لیے اپنی پیشانیاں زمین پر رکھتے تھے تو بیت اللہ بھی تمنا کرتا تھا کاش میرے پاؤں ہوتے تو میں چل کر ان خیر المساجدین کی پیشانیوں کو چوم لیتا، تو شاید میرا سجدہ بھی بارگاہ خدا بندی میں مقبولیت کی بلند ترین منزل پر پہنچ جاتا۔ فرشتے ان کی سجدہ گاہوں کو اپنی بوسگاہ بنانے کے لیے بے قرار، اور آسمانوں کے ستارے ان امت کے تاروں کے نظاروں کے لیے نگاہ شوق سے فرش زمیں کے طالب دیدار رہتے تھے۔ یہ وہ خوش نصیب مسلمان و کامل الایمان ہیں جنہوں نے اپنی ایمانی نگاہوں سے رحمت للعالمین کے جلال و جمال نبوت کو دیکھا، صحبت اٹھائی، خدمت کا شرف حاصل کیا، اور رحمت عالم کے چشم و ابرو کے ہر اشارے پر اپنی متاع مال و جان قربان کر دینے کو معراج ایمان سمجھا۔ حضرات گرامی وقار، یہی وہ خیر المومنین ہیں جن کے لیے رب العالمین نے کہیں یہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہیں خداوند جل جلالہ نے ان کی مدح و ثنا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ
واللہ عنہ حسن الثواب، یعنی وہ صحابہ اکرام جنہوں نے ہجرت کی اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، میری راہ میں ستائے گئے، لڑے مارے گئے، ضرور ضرور ان کے سب گناہ اتار دوں گا، اور یقیناً میں انہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کے پاس کا ثواب ہے، اور اللہ کے پاس تو بڑے بڑے بہترین ثواب ہے۔ اسی طرح رسول کے ان مقدس جانثاروں کو بشارت دیتے ہوئے کہیں یوں فرمایا جاتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا۔ غرض صحابہ اکرام کی مدح و ثنا کی آیات بینات قرآن مجید کے صفحات میں اس طرح چمک رہی ہیں جس طرح آسمان میں ستارے چمکتے ہیں، جسے دیکھ کر آنکھوں میں عرفان کا نور اور دلوں میں ایمان کا ایسا سرور پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک مومن کے دل و دماغ کے گوشے گوشے میں صحابہ اکرام کی محبت و عظمت کے ہزاروں چراغ روشن ہو جاتے ہیں، اور دنیا ایمان نور سے معمور بلکہ نور علی نور ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی، یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامه ابرها قلوبا وعمقها علما واقلها تکلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولاقامة دینه فعرفوا لهم فضلهم، یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ اصحاب اس امت میں سب سے زیادہ افضل ہیں، ساری امت میں سب سے زیادہ ان کے دل نیکوکار، ان کا علم سب سے زیادہ گہرا، ان کے اعمال تکلف سے خالی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت، اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے چن لیا، اس لیے تم لوگ ان کی فضیلت کو پہچانو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی خوش بیانی کی داد نہیں دی جا سکتی۔ ایک جملے میں انہوں نے ایسی شاندار مدح صحابہ بیان فرمائی کہ خدا کی قسم اس کو سوچ سوچ کر وجد کرنے کو دل چاہتا ہے۔ فرماتے اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، صحابہ وہ صحابہ ہیں جنہیں خداوند قدوس نے اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے سارے عالم سے چنا ہے۔ ذرا غور تو کریں آپ، چننے والا کون ہے اور کتنے بڑے بڑے دو کاموں کے لیے چنا گیا۔ چننے والا عالم الغیب والشہادہ ہے، جس سے کائنات عالم کا کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں، تو ظاہر ہے اس علیم و خبیر سمیع و بصیر کا چننا بھی سب سے نرالا ہوگا، اور اس کا چننا ہوا کس پائے کا بلند رتبہ ہوگا۔ چنا ہوا جس کو چنا گیا پھر کسی معمولی کام کے لیے چننا نہیں، بلکہ وہ بہت ہی اہم اور متہم بشان کاموں کے لیے چن لینا۔ ایک تو اس نبی و مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم نشینی اور صحبت اٹھانے کے لیے جو ایسے سید الرسل ہیں، تمام نبیوں تمام رسولوں نے ان کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کے شیدائی اور ان کے امتی کہلانے کے تمنائی رہے۔ دوسرے اپنے اس دین مستقیم اسلام کو قائم کرنے کے لیے جو انتظام عالم اور فلاح کے لیے سب سے زیادہ کامل و مکمل نظام اور خداوند قدوس کا آخری پیغام ہے۔ برادران ملت، اب اس سے ہر شخص بآسانی سمجھ سکتا ہے خداوند قدوس نے جن مقدس ہستیوں کو ایسے عظیم الشان کاموں کو انجام دینے کے لیے تمام عالم میں سے انتخاب فرمایا، وہ لوگ کتنے جامع الکمالات مجمع فضائل ہوں گے، اور ان کی جناب میں حسن عقیدت اور الفت و محبت کس قدر لازم الایمان اور واجب العمل ہوگی۔ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کے منتخب اور گہرے دوست سے بغض اناد رکھے اور نفرت کرے تو ساری دنیا کا یہی فیصلہ ہوگا، یہ بیٹا اپنے باپ کا انتہائی ناخلف اور نالائق بیٹا ہے، اور ہرگز یہ بیٹا کبھی بھی اپنے باپ کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیے، کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی کہلانے والا اگر سرکار رسالت کے ان منتخب اور جانثار حقیقی دوستوں سے بغض و عناد اور نفرت رکھے گا تو خدا کی قسم وہ انتہائی نالائق امتی کہلائے گا، بلکہ حقیقت میں اس کو امتی کہلانے کا حق ہی نہیں ہوگا، اور ہرگز کبھی بھی وہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہو ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ خدا و رسول کے دربار سے اس پر ایسی لعنت اور پھٹکار پڑے گی کہ جہنم اور عذاب نار کے سوا اس کا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، صحابہ اکرام کی محبت کا ذکر آیا تو آئیے ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ فی اصحابی لتخذوہم عرضا من بعدی، اے لوگو میرے اصحاب کے بارے میں خدا سے ڈرو، خدا کا خوف کرو، انہیں میرے بعد نشانہ مت بناؤ،
کیوں؟ اس لیے کہ فمن احبہم فیحبی احبہم ومن ابغضہم فبغضنی ابغضہم، جس نے ان لوگوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان لوگوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھ کو تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو ان قریب خدا بند قہار اس کو اپنے قہر و غضب میں گرفتار فرمائے گا۔ توبہ، نعوذ باللہ، اس گرفتاری اور پکڑ سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اے اپنے سینوں میں ایمان کی دولت رکھنے والو، اگر تمہیں دولت ایمان عزیز ہے تو خبردار کبھی بھی ہرگز صحابہ اکرام کی شان میں ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی بے ادبی کا خیال دن میں نہ آنے پائے، ورنہ یاد رکھو تمہارے ایمان کی دولت غارت، تمہارے تمام اعمال کا ذخیرہ برباد ہو جائے گا۔ اور جو دشمن ایمان ان مقدس بزرگوں کی شان میں بے ادبی کے ساتھ زبان کھولے، یقین رکھو بلا شبہ اللہ رسول کا باغی، اسلام کا دشمن ہے، اور اس بے ایمان کی صحبت ایک مسلمان کے دین و ایمان کے لیے زہریلے سانپ سے زیادہ خطرناک اور سم قاتل اور زہر حلال سے بڑھ کر مہلک ثابت ہوگی۔ حضور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بد نصیبوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے اصحاب کی بدگوئی کرتے ہیں تو تم کہہ دو تمہارے شر پر خدا کی لعنت۔ حضرات گرامی، تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت خیر الامم، یعنی تمام امتوں میں افضل و اعلیٰ، اور اس امت میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ اور بہتر والا مرتبہ صحابہ اکرام کا۔ ثابت ہوا نبیوں رسولوں کے بعد تمام مومنین اولین و آخرین میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین افضل المومنین اور مقبول بارگاہ رب العالمین ہیں، اور کوئی ولی اور غوث قطب بلکہ قطب الاقطاب خواہ کتنے ہی بلند سے بلند مرتبے پر کیوں نہ پہنچ جائے مگر پھر بھی وہ ہرگز کبھی کسی صحابی کا ہمسر ہو ہی نہیں سکتا۔ فضائل صحابہ کا یہی وہ مقدس مضمون ہے جس کو خدا بند جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے یعنی صحابہ کافروں پر سخت، آپس میں نرم دل، تم نے دیکھو گے رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار۔ ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے، یہ ان کی صفت تورات میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں ہے، جسے ایک کھیتی کہ اس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے طاقت دی، پھر وہ دبیز ہوئی، پھر اپنی ساکھ پر سیدھی کھڑی ہوئی، کسانوں کو اچھی بھلی لگتی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایمان والوں اور اچھے اچھے عمل کرنے والوں کے لیے بخشش اور بڑے بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا۔ برادران ملت اسلامیہ، جس طرح یہ ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ اکرام تمام مومنین میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہیں، اسی طرح یہ بھی عقیدہ ہے کہ اصحاب کبار میں حضرات خلفائے راشدین یعنی ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولائے کائنات کا مرتبہ تمام صحابہ سے زیادہ بلند و بالا اور عظمت والا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، قرآن میں حق نے خطبہ پڑھا 4 یار کا، کتنا بلند رتبہ ہوا 4 یار کا، سردار انبیاء کے مسند نشیں ہوئے، ڈنکا بجے جہاں میں نہ کیوں 4 یار کا۔ بارگاہ نبوت کے ان وفاداروں اور جانثاروں پیارے مصطفیٰ کے 4 یاروں کے بارے میں امام عشق و محبت سرکار سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جان و دل تیرے قدمے پروارے، کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان 4 یاروں کے۔ تو برادران ملت، چونکہ آج کی گفتگو کا عنوان، آج کی اس تقریر کا موضوع خلفائے راشدین ہے، اس لیے میں پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان جانشینوں کے فضائل و سوانح حیات پر ایک مختصر گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ بغور ملاحظہ فرمائے اور اللہ رب العزت میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔
حصول برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی